گناہوں کا چسکا ایک ناسور بن چکا ہے. جس طرف دیکھیے گناہوں کا نہ تھمنے والا ایک طوفان برپا ہے. اور انہی بدعمالیوں کی وجہ سے سرکشی و بغاوت کے باعث آج امت مسلمہ کو مشکل ترین حالات کا سامنا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورہ روم میں رب کائنات نے فرمایا کہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد و فجور برپا ہے یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت فسق و فجور، فحاشی و عریانیت، بے حیائی و بے پردگی، بد نظری و بے راہ روی اور منشیات کے اندر مبتلا. اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے گناہ کا احساس ہی ختم ہو چکا. کتنے ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن میں لوگ ملوث ہیں، لیکن ان گناہوں کی فہرست سے ہی انہوں نے خارج کر دیا. انہیں گناہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ارشاد باری تعالی ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا. اگر اسے احساس ہو گیا اس نے توبہ کر لی تو توبہ کی وجہ سے وہ داغ، وہ نقطہ، وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کی، مزید گناہ کرتا رہا
تو دل کے اوپر وہ سیاہ دھبے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اسے گناہ کا کوئی احساس نہیں رہتا, پھر اسے نیکی کا کوئی احساس نہیں ہوتا. نیکی کرنے پر ذرا برابر اسے خوشی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے. گناہ کرنے پر ذرا برابر بھی اس کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو چکا. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں عابد بننا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, اگر تو عابد بننا چاہتا ہے تو عابد بننے کے لیے تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. گناہوں سے, بدعمالیوں سے, اللہ کی نافرمانی, بغاوت اور سرکشی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا, پھر تو عابد بن جائے گا. اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بندہ اپنے اعضائے جسم کی حفاظت کرتا ہے, اپنی آنکھ, اپنی زبان, اپنے کانوں, اپنے ہاتھوں, اپنے پاؤں, اپنی شرمگاہ وغیرہ کو گناہوں سے بچاتا ہے, تو وہ بندہ ولایت کی روح کو پا لیتا. عام آدمی اور صالحین میں فرق یہی ہے, صالحین گناہوں سے بچتے ہیں اور عام آدمی نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے بھی نہیں بچتا. اور گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کے ان نیک اعمال کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو نورانیت اور روحانیت پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی. جس طرح ایک پانی کی ٹینکی ایک نہیں 2 انچ کی پائپ سے اس میں پانی آ رہا, بڑے پریشر کے ساتھ آ رہا, لیکن آگے ٹینکی کا وال کھلا ہوا, بتاؤ کتنے ہی پریشر سے اس ٹینکی میں پانی کیوں نہ آئے, کبھی وہ ٹینکی بھر پائے گی یا نہیں؟ نہیں بھرے گی کیونکہ اس کا وال کھلا ہوا ہے. اس کے بالمقابل اگر ٹینکی کا وال بند ہو, ٹینکی میں کوئی سوراخ نہ ہو, قطرہ قطرہ پانی بھی آتا رہے تو وہ ٹینکی بھر جائے. بندہ اگر گناہ سے بچے اور پھر اس کے نیک اعمال تھوڑے ہی کیوں نہ ہو, وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جائے. لیکن ہم گناہوں سے نہیں بچتے. مسجد میں آئے, نماز پڑھی, ذکر کیا, استغفار کی تسبیح پڑھی, قرآن کریم کی تلاوت کی, امام صاحب کا واعظ سنا, درس قرآن اور درس حدیث میں شامل ہوا, لیکن جب مسجد سے باہر نکلا تو بد نگاہی کے گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا. کسی غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ لیا,
تو جو نور اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر پیدا ہوا تھا، جو اس کی نورانی اور روحانی کیفیت بنی تھی، وہ نور اس بدنگاہی کی وجہ سے سلب ہو گیا اور اس کی نورانی اور روحانی کیفیت ختم ہو گئی۔ بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے اللہ کے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، بد نگاہی اور بد نظری سے بچ گیا، اللہ رب العزت اسے ایسا نور ایمانی عطا فرماتا ہے جس کی لذت وہ اپنے قلب کے اندر محسوس کرتا۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ بڑھا تو دشمنان اسلام یہود و نصارہ کو تشویش ہوئی، وہ اپنے پادریوں کے پاس پہنچے، کہنے لگے یہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہیں، مال اور اسباب و وسائل کے اعتبار سے بھی ہم سے پیچھے ہیں، لیکن یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، علاقوں کو، ریاستوں کو، ملکوں کو فتح کرتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جاؤ ان کے درمیان میں چند دن گزار کے آؤ اور ان کے شب و روز کے اعمال دیکھو، یہ رات دن کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مخبر کے طور پہ گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے رات و دن کے اعمال کو دیکھنے لگے، چند دن رہ کر واپس اپنے پادریوں کے پاس پہنچے، کہنے لگے ہم نے ان کو دیکھا، یہ نمازیں خوب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اور دن کو یہ جنت کے شوق میں گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں، اور رات کو مصلوں کے اوپر، جائے نمازوں کے اوپر سوار ہو کر اپنے رب خالق و مالک اللہ رب العزت کے سامنے آوازاری کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ پادریوں نے کہا پھر تم کیا ہو؟ اگر پہاڑ بھی ان کے مقابلے میں آ جائیں تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑوں کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان اعمال کی وجہ سے بہت مضبوط ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ کہا ہمیں بتلائیے کوئی ایسا نسخہ کہ اللہ کی مدد ان سے رکوا دیں۔ کہا اگر اللہ کی مدد رکوانا چاہتے ہو تو پھر دو کام کرو، ایک تو حرام کا لقمہ، مال حرام ان کے پیٹ میں جانا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ یہ بدنگاہی کا شکار ہو جانے چاہیے۔ اسی دوران عیسائیوں کی بستی کے قریب صحابہ کرام کے ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اپنے خیمے وہاں گھاڑے۔ دشمنان اسلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سونا، چاندی، موتی، جواہرات لا کر اس راستے میں ڈال دیا جہاں سے صحابہ کا گزر ہونا تھا، اور اپنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکیوں کو راستے میں کھڑا کر دیا کہ جب یہاں سے وہ گزریں گے تو مال کے فتنے میں بھی مبتلا ہوں گے، اور حسین و جمیل عورتوں کے فتنے کے اندر بھی مبتلا ہوں گے۔ جب صحابہ کا قافلہ وہاں سے مسجد کے لیے جا رہا تھا، کیونکہ اسی راستے سے گزر کر آگے مسجد آتی تھی، جو ہی وہ قافلہ اس مقام سے گزرا جہاں سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جہاں حسین و جمیل نوجوان لڑکیاں عیسائیوں میں کھڑی کی ہوئی تھی، تو صحابہ کے قافلے کے جو امیر تھے وہ بھانپ گئے کہ یہ ہم سے نعمت ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔
ہمیں نعمت ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں، فوراً صحابہ کے قافلے کے امیر نے سورہ نور کی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے مومنو، تم اپنی نگاہوں کو نیچی کرو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اسی میں تمہارے لیے صفائی و ستھرائی ہے، اور تم جو بھی اعمال کرتے ہو تمہارا خالق و مالک تمہارے ان اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ بے خبر نہیں۔ جو ہی امیر قافلہ کی یہ آواز صحابہ کے کانوں میں پڑھی، انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ ایک روایت کے مطابق 3 دن تک لگاتار صحابہ وہاں سے آتے جاتے رہے، گزرتے رہے، اور دوسرے قول کے مطابق مسلسل 6 مہینے وہاں صحابہ کا پڑاؤ رہا، صحابہ کا قیام اسی علاقے میں رہا، اور 6 مہینے تک اس راستے سے گزرتے رہے، لیکن صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اس مال کی طرف، ان موتی و جواہرات کی طرف، اس سونے چاندی کی طرف اور ان حسین و جمیل نوجوان لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں تھی۔ یہ نگاہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور ہمارے پاس یہ اللہ کی امانت، اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو اس کے غلط استعمال سے کہیں ہم نعمت ایمان سے محروم نہ ہو جائیں۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ جو بد نگاہی کے گناہ کے اندر مبتلا ہوئے، جنہوں نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی، اللہ رب العزت نے ان کو نعمت ایمان سے بھی محروم کر۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ دیگر گناہوں سے ایمان کی نعمت نہیں چھنتی، لیکن بد نظری کے گناہ سے ایمان کی نعمت اس لیے چھنتی ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو پکار کر فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں نے تجھے کئی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ بھی ہے، آنکھ کی بینائی بھی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے علاوہ محبت کی نظر کسی اور کے اوپر نہ ڈالے۔ جب تو کسی اور پر ڈالے گا تو پھر میں تجھے ایمان کی نعمت سے محروم کروں۔ اللہ نے نظر دی ہے، اس لیے اس نظر کا ہم استعمال کریں، نظر کو اللہ پر ڈال، نظر سے کتاب اللہ کو دیکھیں، نظر محبت و عقیدت کی اپنے والدین کے چہروں پر ڈالے، اس نظر سے عالم باعمل کا دیدار کرے، اس نظر سے روضہ اقدس کی زیارت کرے۔ اور احادیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کعبۃ اللہ پر بیعت کے وقت 120 رحمتوں کا نزول ہوتا، جن میں سے 60 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو مطاف میں طواف کر رہا ہو، 40 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو مطاف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ کتنی ہو گئی؟ ذہن ہے کتنی ہو گئی؟ فرمایا 20 رحمتیں اس کے لیے ہیں
جو بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر صرف بیت اللہ پر نگاہ جمائے ہوئے بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے، 20 رحمتیں اس کے. اسی طرح کتاب اللہ، قرآن کی آیات، قرآن کے الفاظ اور قرآن کے حروف کو جس طرح پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اسی طرح کتاب اللہ کی آیات کو دیکھنا بھی عین ثواب ہے. اور ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کلام پاک پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ وہ کلام پاک کھولتے اور کلام پاک کی آیات پر، حروف اور آیات پر نگاہ دوڑاتے، اور نگاہ دوڑاتے ہوئے کہتے یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں. انہیں پوچھا کہ تم جنت کے باغات اور بالا خانوں میں کس عمل کے ذریعے پہنچے؟ فرمایا اور بھی اعمال تھے، لیکن میرا ایک عمل مجھے جنت میں پہنچانے کا سبب بنا، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو کھول کر روزانہ اس کی آیات، اس کے حروف پر نگاہ ڈالتا تھا، اور نگاہ دوڑاتے ہوئے یہ کہتا تھا یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. اللہ نے اسی نگاہ دوڑانے کے عمل کی برکت سے میری مغفرت فرما کر مجھے جنت کے بالا خانوں میں پہنچا. سبحان اللہ. نگاہ کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے تو اپنے والدین کا عقیدت و محبت کی نظر کے ساتھ دیکھو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کے چہرے پر عقیدت و محبت کی ایک نظر ڈالی، اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالے اس کے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کو 100 مقبول و مبرور حج کا ثواب. نگاہ سے اگر زیارت کرنی ہے تو پھر کسی عالم با عمل کی زیارت کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں. اور حضور کا فرمان ہے کہ جس نے کسی عالم ربانی، عالم با عمل کی زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زیارت کی. گویا کہ عالم با عمل پر محبت اور عقیدت کی نگاہ ڈالنا بھی عین عبادت. لیکن آج ہم اس نظر کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں، کس طرح بد نگاہی کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں بد نگاہی، بد نظری زنا کا زینا ہے. بد نظری زنا کی سیڑھی ہے. جو بندہ بد نظری کے اندر مبتلا ہو گیا یقیناً وہ زنا کے اندر مبتلا ہو کر رہے گا، کیونکہ بد نظری یہ زنا کا زینا اور زنا کی سیڑھی. اور زنا جس کو قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور جو بندہ، جو مرد، جو بوڑھا، جو نوجوان، جو مرد، جو عورت، جو لڑکا، جو لڑکی زنا کے مرتکب ہوں ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ زنا قرض ہے. اور ایک حدیث سے بھی اس کو نکالا ہے.
الترغیب و ترہیب اور طبرانی کی روایت ہے عفوا تعف نساؤکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری پاک دامنی کی وجہ سے تمہاری خواتین بھی پاک دامن رہی۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے اور بعض نے دھکے مار کر اسے پیچھے دھکیل دیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا۔ وہ ڈرتے ہوئے سوال کر رہا تھا، حضور نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ جب وہ قریب ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے اس نوجوان سے دریافت فرمایا، جو تو کسی کی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ اس طرح زناکاری کا ارتکاب کرے کیا تو اسے برداشت کرے گا؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہرگز میں اپنی ماں کے لیے اس طرح سے برداشت نہیں کروں گا۔ فرمایا، جو تو کسی اور لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، کیا تو اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کرنا گوارا کرے گا؟ اس نے کہا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ کہا، کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کرنا گوارا کرے گا؟ کہا، نہیں۔ کیا تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس طرح کا بد عمل تیری پھوپھی کے ساتھ ہو، کوئی تیری خالہ کے ساتھ اس طرح کرے، تو اسے برداشت کرے گا؟ ہر ایک سوال کے جواب میں اس نوجوان نے کہا، میں قطعاً اس کو برداشت اور گوارا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، پھر سن، جس لڑکی کے ساتھ تو زناکاری کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، آخر وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی اور کسی کی خالہ ہوگی۔ نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب میں سمجھ گیا، آج کے بعد میں زنا کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے جسم کے اوپر، اس کے کندھے کے اوپر یا سینے کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا تو فرمایا، اے ربا، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس دن سے اس نوجوان نے کبھی بھی زناکاری اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، کیونکہ کس انداز میں نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جس کے ساتھ میں زناکاری اور بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہوں وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، جب میں اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے یہ گوارا نہیں کرتا تو دوسرا کیسے اس چیز کو پسند کرے گا؟ کبھی بھی وہ زناکاری کے گناہ کے اندر مبتلا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی روایت سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نکالی ہے کہ زنا قرض ہے۔ بعض مرتبہ کوئی کہیں زناکاری کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کا وہ قرض اس کی ماں کو چکانا پڑتا ہے، کبھی اس کی بہن کو چکانا پڑتا ہے، کبھی اس کی بیٹی کو چکانا پڑتا ہے، کبھی اس کی بیوی کو وہ قرض ادا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی پھوپھی، خالہ یا کسی اور عورت کو وہ قرض چکانا پڑتا ہے اس کے گھر کی خواتین میں سے۔ اور پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اس پہ ایک جیولر یعنی سنیار کا واقعہ لکھا ہے کہ شہر کے اندر اس کی دکان تھی جہاں وہ سونے کے زیورات بنا کر فروخت کیا کرتا تھا، اور ادھر گھر میں اس کے ہاں ایک طویل عرصے سے ایک ملازم تعینات تھا
جو گھر کا کام کاج کر دیا کرتا تھا، پانی بھر دیا کرتا تھا، ایک دن وہ گھر میں وہ ملازم آیا اور اس نے اس سونار کی بیوی کا ہاتھ شہوت کے ساتھ پکڑا اور اس کے بعد اس کو بوسا بھی دیا، اس کے ہاتھ کو چوما بھی۔ رات کو جب وہ سونار اپنے گھر میں پہنچا تو اس کی بیوی رو رہی تھی۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا گزشتہ 15-20 سال سے یہ ہمارے گھر میں رہتا ہے، آج تک کبھی نظر اٹھا کر اس نے میری طرف نہیں دیکھا، لیکن آج شہوت کے ساتھ اس نوکر نے، ہمارے اس گھر کے ملازم نے میرا ہاتھ بھی دبایا اور میرے ہاتھ کو بوسا بھی دیا۔ وہ سونار جیولر وہ بھی رونے لگا۔ اہلیہ نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا غلطی اس ملازم کی نہیں ہے بلکہ غلطی میری ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آج دن میں میری دکان پر ایک خوبصورت عورت آئی تھی، اس نے زیورات خریدے، چوڑیاں خریدی، پھر مجھے کہنے لگی کہ یہ میرے بازو میں پہنا بھی دو۔ جب میں اس کے بازو میں وہ چوڑیاں پہنانے لگا تو اس کا ہاتھ مجھے بہت ملائم لگا، میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبا دیا اور پھر چوم بھی لیا۔ جس وقت میں نے اس کا ہاتھ بازار میں اپنی دکان پر اس غیر محرم عورت کا ہاتھ چوما تھا، اس کے ہاتھ کو بوسا دیا تھا، شہوت کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا تھا، اسی وقت میرے گھر میں میرے گھر کے ملازم نے میری اہلیہ کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ تو زنا کر اللہ حفاظت، آمین۔ اللہ حفاظت۔ بہرحال مفتی صاحب کے ہی موضوع کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، چونکہ انہوں نے اصلاح معاشرہ پہ بات کی اور جو انہوں نے فرمایا یہ سب کچھ ہمارے سماج، معاشرے اور سوسائٹی میں ہو رہا تھا، ہم اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن یہ گناہ ہم سے چھوٹیں گے کیسے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت کی معیت کا استحضار لازمی ہے۔ ایک نوجوان ہٹا کٹا ایک بزرگ اللہ والے کے پاس آیا، حضرت آپ کہتے ہو نظر کی حفاظت کرو، نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم بازاروں سے شہروں سے گزرتے ہیں تو نگاہیں پڑتی ہیں اور پھر اپنی نظر کو ہم نہیں بچا پاتے۔ کہا اچھا اس کا علاج تو میں بعد میں بتلاتا ہوں، پہلے میرا ایک کام کر دیجیے۔ کہا حضور کیا کام ہے بتلائیے۔ یہ دودھ کا پیالہ ہے، اس کو فلاں محلے میں فلاں گھر کے اندر پہنچانا ہے اور وہاں سے اسی پیالے کے اندر لسی لے کر آنا۔ اس دودھ کے پیالے کو لبالب بھر دیا، اس نوجوان کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا اتنا ہی نہیں، میں ایک بندہ بھی ساتھ لگاتا ہوں۔ اس بندے کے ہاتھ میں کوڑا پکڑا دیا، یوں سمجھو ڈنڈا دے دیا، اور اس سے کہا کہ جہاں کہیں اگر یہ پیالہ چھلک گیا اور دودھ کا یا واپسی پر لسی کا ایک قطرہ بھی پیالے سے باہر نکل گیا تو تمہاری پیٹھ پر کوڑا برسے گا۔ یہ نوجوان گیا، دودھ کا پیالہ بھی پہنچا دیا، پیالہ چھلکائے بغیر اور لسی بھی واپس پہنچا دی، ایک قطرہ گرائے بغیر۔ پوچھا ہو گیا کام؟ حضرت ہو گیا۔ کہا بتاؤ آج تم نے کتنی غیر محرموں پر نظر بد ڈالی، کتنی عورتوں کے اوپر تمہاری نظر پڑی؟ تو کہا حضرت اور سرے بازار میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ فرمایا تمہیں اس بندے کے مجازی کوڑے کا خوف و ڈر تو ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حقیقی کوڑے کا ڈر نہیں ہے۔ فصب علیہم صوت ربک عذاب، جب تمہارے اوپر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا بد نگاہی اور بدعمالیوں کی وجہ سے برسے گا تو بتاؤ اس وقت تمہارا کیا ہوگا۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت
इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब तुम्हारी ताक में है, तुम्हारा रब तुम्हें घात लगाकर देख रहा है। जिस तरह शिकारी ऐन शिकार को गोली चलाने से कबल निशाना बनाता है, जरा भी हरकत नहीं करता, हत्ता कि अपना सांस भी रोक लेता है कि कहीं निशाना चूक न कर जाए, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुम्हें घात लगाए हुए ताक के साथ देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुम्हारी हरकत और सकनात और तुम्हारे आमाल और अफाल ढके छुपे नहीं हैं। वो अलीम बिज़ाती सुदूर है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, वो दिलों के हालात और अहवाल को जानने वाला है, वो हर तरह के राजों और भेदों का इल्म रखने वाला है, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। और फिर जब वो सब कुछ देख रहा है तो ये भी अच्छी तरह से सुन लो, इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, उसकी जो पकड़ है वो दर्दनाक और सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत मजबूत है, उससे कोई तुम्हें छोड़ा नहीं सकता है। तुम्हें इस दुनियावी कोड़े का तो खौफ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह का कोई डर नहीं है। और फिर उस दिन का इस्तेहजार करो, उस दिन के बारे में गौर व फिक्र करो। यौम तुबलस सराइर, जिस दिन सारे राज भेद सब खुल जाएंगे और एक ही मैदान में सबके राज खुलेंगे, वो महशर का मैदान होगा। वहां सबके सामने जो भी किया कराया है वो सब सामने आ जाएगा। आज हम अपने असातिज़ा से छुपाते हैं अपनी हरकत को, अपने वालिदैन से छुपाते हैं, अपने दोस्त अहबाब से छुपाते हैं, अपने बड़ों से